نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 اور 36 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اذ قالت امرأة عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، رب اے رب، انی نذرت لک، بے شک میں نے نظر مانی ہے، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کر دوں گی، فتقبل منی پس قبول فرما میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها بس جب جنا اس کو، قالت کہنے لگی، کون؟ عمران کی بیوی، رب انی وضعتها انثى، اے رب بے شک میں نے اس کو جنا ہے مؤنث، واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی اور نہیں ہے مذکر مؤنث کی طرح، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیری، وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شیطان مردود سے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اذ قالت امرأة عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اس نے کہا، جس کا نام حضرت حنہ تھا۔ اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے رب بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے، ما فی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کر دوں گی تیرے دین کے لیے، یعنی میں اس سے دنیا کا کام نہیں کراؤں گی، جو بھی میری اولاد ہوگی وہ دین کے لیے وقف ہوگی، میں اپنی اولاد سے دنیا کا کام نہیں کراؤں گی، فتقبل منی پس قبول فرما میری طرف سے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمران جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، وہ مسجد اقصی کے خطیب اور امام تھے، وہ لوگوں کی روحانی تربیت فرماتے تھے۔ ان کی بیوی کا نام تھا حضرت حنہ، ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا حضرت ہارون، جو جوانی کے اندر فوت ہو گیا۔ پھر ان کی اولاد نہیں تھی، کئی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن عمران کی بیوی حضرت حنہ بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے، تو ان کے دل کے اندر بھی تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرما لی اور حضرت حنہ وہ حاملہ ہو گئی۔ جب وہ حاملہ ہو گئی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر یہ نظر مانی کہ اے اللہ میرے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے
اس کو میں آپ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی اور میں اس سے دنیا کا کام نہیں کراتی، آپ میری طرف سے اس کو قبول فرما لیں۔ یعنی جو بھی میرا بچہ ہوگا وہ دین کے لیے وقف ہوگا، مسجد اقصی کی خدمت کرے گا، اس سے میں دنیا کا کام نہیں کراؤں گی، تو اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ اور پھر فرمایا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، جب اس نے جنا، یعنی عمران کی بیوی حضرت حنہ نے جنا، قالت رب انی وضعتها انثی، تو وہ کہنے لگی اے رب بے شک میں نے اس کو جنا ہے مؤنث، یعنی ان کی دلی تمنا تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہو تاکہ میں اس کو دین کے لیے وقف کر دوں، مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ تو ان کی خواہش کے برعکس ان کی اولاد جو ہوئی وہ مؤنث ہوئی، تو حیرانی سے کہنے لگی اے رب بے شک میں نے اس کو جنا ہے مؤنث۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، یعنی اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہے، غیب کی خبروں کو جانتا ہے۔ اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ اس نے مؤنث جنا ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ اے رب بے شک میں نے مؤنث کو جنا ہے، اب میں کیا کروں، میری تو دلی تمنا یہ تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا اور اس کو میں مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اب میری اولاد جو ہوئی ہے وہ مؤنث ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کا میں کیا کروں؟ تو فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے مذکر مؤنث کی طرح، اب میں نے جو جنا ہے وہ ہے مؤنث، اور مؤنث جو ہے وہ مذکر کی طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا بیٹا پیدا ہوتا تو اس کو تو میں مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی، لیکن اب لڑکی ہوئی ہے اس کا میں کیا کروں؟ اور آگے حضرت حنہ نے فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیرے، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ حضرت حنہ کہنے لگی کہ میں نے اس کا نام حضرت مریم رکھا، مریم کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والی، تو میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، کیونکہ ان کے والد جس کا نام حضرت عمران تھا وہ تو فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ حضرت مریم اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر تھی کہ ان کے والد عمران فوت ہو چکے تھے، تو عمران فوت ہو چکے تھے تو ان کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اس کا نام حضرت مریم رکھ دیا۔ اور شریعت کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر والد فوت ہو جائے تو پھر والدہ جو ہے اس بچے یا اس بچی کی سرپرست ہوتی ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی والد فوت ہو چکے تھے تو والدہ ہی سرپرست تھی، تو اس نے حضرت مریم کا نام مریم رکھ دیا۔ اور آج کل بھی اسی طرح ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو پہلے دن ہی اس کا نام رکھ دیا جائے، پھر 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے اور اس کے بعد اتارے جائے۔ عقیقے کے اندر اگر مذکر ہے یعنی لڑکا ہے، بچہ ہے، تو اس کے لیے 2 بکرے ہیں، اور اگر بچی ہے یعنی لڑکی ہے، مؤنث ہے، تو اس کے لیے 1 بکری ہے، تو یہ اس کا عقیقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا پیدا ہوا حضرت ابراہیم، تو وہ رات کے وقت پیدا ہوئے، صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم رکھا اور کہا کہ میں اس کا نام اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھتا ہوں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، آگے اللہ نے فرمایا کہ حضرت حنہ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میں اپنی اولاد کو آپ کے پناہ میں دیتی ہوں کہ آپ کی پناہ میں آ جائے اور شیطان مردود سے بچ جائے۔ اسی دعا کی برکت تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کو شیطان مردود سے بچا لیا۔ پھر ان کے جب بیٹے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے شیطان سے بچا لیا۔ وہ اس طرح کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان جو ہے اس کو چوکا لگاتا ہے اور اپنا اثر اس کے اوپر ڈالتا ہے، لیکن جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو شیطان نے اس کو چوکا نہیں لگایا۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر بھی شیطان نے اس کو چوکا نہیں لگایا۔
یہ اس وجہ سے چوکا نہیں لگایا حضرت مریم علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے، کیونکہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا تھی کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری اولاد کو شیطان مردود کے شر سے بچا، تو اللہ رب العزت نے ان کی اولاد کو شیطان سے بچا لیا۔ یہاں پر ایک نظر کا مسئلہ بھی آ گیا کہ عمران کی بیوی حضرت حنہ نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ میری جو اولاد ہوگی اس کو میں دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اگر آج کل بھی اگر کوئی یہ نظر مانتا ہے کہ میری جو اولاد ہوگی وہ دین کے لیے وقف ہوگی، میری اولاد، اس سے میں دنیا کا کام نہیں کراؤں گا، وہ جو ہے دین سیکھے گی تو اس کے لیے میری اولاد وقف ہوگی، تو اس طرح اگر کوئی نظر مانتا ہے تو یہ جائز ہے، وہ نظر مان سکتا ہے۔ اگر آدمی نظر مانتا ہے تب بھی جائز ہے، اگر عورت نظر مانتی ہے تب بھی جائز ہے۔ اگر کسی آدمی نے یہ نظر مانی کہ جو میری اولاد ہوگی وہ دین کے لیے وقف ہوگی، تو اس طرح نظر ماننا انسان کے لیے جائز ہے۔ اور اگر کسی عورت نے یہ نظر مانی کہ میری جو اولاد ہوگی وہ دین کے لیے وقف ہوگی، دنیا کا کام ہم ان سے نہیں کرائیں گے، تو ایسی نظر ماننا یہ جائز ہے آج کل کی شریعت کے اندر بھی۔ لیکن ایسی نظر ماننا جس کے اندر گناہ ہو تو ایسی نظر ماننا جائز نہیں ہے، کہ مثال کے طور پر کوئی ایسی نظر مان لے جس کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو پھر اس نظر کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس نظر کو ختم کر دے، اس نظر کو توڑ دے اور پھر قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے یہ نظر مانی کہ میں اپنے والدین کے ساتھ بات نہیں کروں گا، اب ایسی نظر ماننا یہ جائز نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ بات کر لے، اس نظر کو توڑ دے اور پھر ایسا کرے کہ قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کہ غلام کو آزاد کر دے، اگر غلام نہیں ہے تو پھر 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، اگر 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر 10 مسکینوں کو لباس پہنا دے، ان کو جوڑے دے دے، 10 مسکینوں کو 10 جوڑے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 3 روزے پے در پے رکھ دے، یعنی لگاتار 3 روزے رکھ لے، تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اس نے نظر مانی ہوئی ہے تو اس نظر کو پورا نہ کرے، بلکہ نظر کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ لیکن اگر اس نے صحیح نظر مانی ہوئی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس نظر کو پورا کر دے۔